اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دور قرآن کے سلسلے میں 25ویں سپارے کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ اب ہم پڑھیں گے، اور یہ شروع ہو رہا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 سے۔ مطلب یہ کہ نصف تو اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا پچھلی ویڈیو میں، تو اب یہاں سے آگے پڑھنے لگے اب۔ بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہماری نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم نے انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کے فرشتے ہی آ جاتے۔ اس نے اپنے قوم کی عقل کھو دی اور انہیں اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے نشان بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرمانبردار مسلمان، یعنی ان مسلمانوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ بد دل ہوں گے، نہ غمزدہ ہوں گے۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی لذتیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً وہ برابر سن رہی ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔
آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اسے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق کے شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ تھی سورہ زخرف۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پرایا ہوا باولا ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت ذلیل سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صحیح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم تھور کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کھولنے کے۔ اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے من چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے دل جمی کے ساتھ۔ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنی کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا،
وہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ جاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو رستی سے سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے بھی غرور کرتا ہو، اس طرح ارا رہے گویا کہ گویا سنی ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گی۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سرتبہ ہدایت ہے، یعنی قرآن، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس ان کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد و بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، تو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا رفیق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان و زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کہ اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے، اور تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔
اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کی جائے گی۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا کے رکھے۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہاں کا پالنہار ہے، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تھا 25واں پارے کے سیکنڈ ہاف، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھنے والا انسان ہے، اور جو بد